بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، آج جس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کی ذات کے کئی پہلو ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ وہ 8 پہلو شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، جج بھی رہے ہیں اور سیاستدان بھی بہت ٹھوک بجا کے ہیں۔ مگر پاکستان میں ایک بہت ہی ہر دل عزیز تحریک ہوتی تھی اسکاؤٹنگ، اس کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کردار ہے اور عالمی سطح پر ان کی یہ تمام کوالٹیز جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے اسکاؤٹنگ کا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ انہیں دیا گیا تھا۔ آج ہم ان سے جس بارے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اور خاص طور سے سندھ میں سیاست کے کیا نقشے ہیں۔ ناظرین، میری مراد ہے جناب سید غوث علی شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ نہیں، مہربانی۔ میں آپ سے باتیں تو بہت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس کراچی کو ہم دیکھتے یا آج کی نئی نسل جس کراچی کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہے جو وہاں ہو رہا ہے، آپ کی جوانی کا کراچی اور پھر آپ کے عہد شباب کا کراچی کیا تھا، یہ تو ذرا بتائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے، کیونکہ میں کوئی 17-18 سال کا تھا جب میں میٹرک پاس کر کے کراچی میں آ کے ایس ایم کالج جوائن کیا۔ جی، وہاں سے میں نے گریجویشن کی، ٹھیک، 51 to 55۔ پھر میں نے ایس ایم لاء کالج سے لاء کیا، 2 سال اس میں لگے۔ تو وہ 6 سال جب میں دیکھتا ہوں تو جناب علی وہ ایک غریب پرور شہر تھا، ٹھیک، امن والا شہر تھا، ہر ایک کچھ سنبھال لیتا تھا اپنے اندر، سنبھال لیتا تھا۔ اور یہ تھنکنگ ہی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، بلکہ تھنکنگ یہ تھی کہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہے، اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کو مدد کریں، یعنی اپروچ یہ تھی ٹو ہیلپ somebody else۔ اور وہاں بھائی جان، اور یہ اس وقت بھی ساری نیشنلٹیز وہاں رہتی تھیں، وہاں مہاجر بھی تھا، وہاں سندھی بھی تھا، وہاں ہر قومیت کے لوگ تھے۔ بھائی جان یہ جو مہاجر تھے یا اردو اسپیکنگ، وہ بھی بلک میں آئے تھے، ٹھیک، اور پاکستان کا خصوصاً پورے پاکستان کا، یعنی خیبر، بلوچستان، پنجاب، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں کے لوگ وہاں نہیں رہتے تھے۔ ٹھیک، لیکن یہ تھنکنگ ہی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، یہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، یہ ہے۔ اور اتنا غریب پرور شہر کہ آپ 2 جوڑوں میں، چاہے وہ شلوار قمیص ہو یا پینٹ اور بشرٹ ہو، ٹھیک، اس میں پورا سال کاٹ لیتے، ایک پہن لے، ایک دورے کے لیے بھیج دیں، اس کی کلائمیٹ اچھی، حالات اچھے، اور روزگار ہر ایک کو مل جائے، اور اکثر لوگ روزگار کے تلاش میں آتے تھے۔ پھر شاہ جی کیا ہوا اس کراچی کو، کس کی نظر لگ گئی؟ بڑے دکھ کی بات ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ دراصل جو تکالیف بڑھی جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونے لگی کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، وہ کنسیپشن تھا جو پاکستان والا اور پاکستانیت کا، ایک قوم کا، اس میں جب فرق آیا تو پھر یہ رائیولریز بڑھ گئی، پھر اتنی بڑھ گئی کہ اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس طرح بنائے جس طرح یہ شہر تھا۔ شاہ جی، آج کل جو کچھ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم واپس پلٹیں اس امن کے روشنیوں کے شہر کی طرف۔ جو بربادی اور تباہی اس پچھلے 6-7 مہینے میں ہوئی ہے، خاص طور سے پچھلے 3-4 مہینے میں، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، آپ نے بھی دیکھا، دل دکھتا تو ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کا کوئی کوئک سلوشن ہے؟ میرے خیال میں کوئی سولوشن ہے، کیونکہ یہ راستہ ہماری عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے نکال کے دیا ہے۔ اچھا، بالکل، انہوں نے اپنے ججمنٹ میں، اگر آپ ججمنٹ پڑھیں گے، اس میں آبزرویشنس دی ہے کہ فلاں فلاں پارٹیز جو ہیں ان کے پاس ملیٹنٹ ونگس ہیں، نام لے کے، ٹھیک، نام لے کے کہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو ایگزیکیوٹ کریں، یہ ملیٹنٹ ونگس جو ہیں یہ ختم کریں، اور ایک دم ویریفیکیشن کرائیں کہ یہ جو آرمز ایشو ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ایشو ہوئے ہیں، تو ان کے اینٹیسیڈنٹس چیک اپ کرائیں
کہ یہ لوگ ہیں کون جن کے نام میں یہ لائسنس ایشو. ایک تاثر یہ ہے عام کہ سپریم کورٹ نے آئیڈینٹیفائی تو کر دیا لیکن پھر چوروں کو ہی چور پکڑنے کا مشورہ بھی دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس حکومت کے دور میں جس میں 3 الائز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، NP ہے، اگر وہ تینوں مل کے امن نہیں کر سکے اور ملیٹنٹ ونگز لے کے بیٹھے رہے تو یہ خود کیسے کریں گے امپلیمنٹ؟ اس کو مجھے اس کے بارے میں ابہام ہے. اس کے جواب میں یوں دوں گا کہ سپریم کورٹ تو ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ اپنا فتویٰ دے گی، ایک آبزرویشن دے گی، ججمنٹ دے گی، لیکن ایگزیکیوشن کے جو ادارے ہیں وہی گورنمنٹ ہے. یہ آبزرویشن آ گئی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، کیونکہ کامن مین جو ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی انٹیلیجنٹ ہے، وہ جانتی ہے حالات کو. ٹھیک. وہ ایکٹ کریں گے کیونکہ یہ حکومت کتنا ٹائم چلے گی؟ اگر تو جب حکومت کے تبدیلی کا جو اگر سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں صحیح فیصلے نہیں کیے جاتے تو عوام ریاکٹ کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں. جی یہی کہہ رہا ہوں. جب سے آپ کی حکومت ختم کی گئی وہاں پر، جب مشرف صاحب تشریف لائے 12 اکتوبر کو 1999، تو جو قوت تھی وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ کہاں ہوا میں تحلیل ہو گئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری صاحب، اگر آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی، ٹھیک، جس نے اس ملک بنایا. مدر پارٹی ہے، مدر پارٹی ہے بائی آل مینس. لیکن اس مدر پارٹی کو ہی آرمی جنرلز نے نشانہ بنایا اور تقسیم کیا، ٹکڑے کیے. یہ جتنے بھی بنائے، اب جیسے فیلڈ مارشل ایوب ہے، اس کو پتہ پڑا کہ سوائے مسلم لیگ نام کے میں حکومت نہیں کر سکوں گا، انہوں نے ایک پارٹی بنائی، کنونشن لیگ. آج بھی اگر آپ 20 آدمیوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان سے کوشچن کریں گے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ فیلڈ مارشل ایوب نے جو پارٹی بنائی تھی اس کا نام بتائیں، تو 20 میں سے شاید 1 یا 2 آپ کو بتا سکیں گے، وہ بھی شاید، ورنہ سب مسلم لیگ، ان کو نام بھی نہیں یاد ہے. ٹھیک. تو اس طرح یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ پاکستان پیپل پارٹی یہ بھی اسی مسلم لیگ سے بنی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو میجارٹی وہی خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے. ٹھیک. تو یہ مختلف پارٹیاں جو بنی ہیں بیس وہی تھی. ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. اب جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا، ایک تو آپ ضیاء الحق چھوڑ نہیں رہے بیچ میں سے؟ ضیاء نے بھی تو یہی کیا. ہاں کیا، لیکن اس کے ٹائم میں یہ ہوا کہ پھر مسلم لیگ کو ایک تھوڑی سی موقع مل گیا اپنے فارم میں آنے کا، لوگوں تک پہنچنے کا، لوگوں کو ساتھ ملانے کا. اور محمد خان جونیجو صاحب اللہ اس کو مغفرت کرے، انہوں نے اس پارٹی کو ریوائیو کیا اور وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے. مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک وجود ملا جو اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن اس صاحب نے آتے ہی کیا، ایک تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات اب تک کہ بھائی یہ سارا کام آپ نہیں جانتے ہیں، یہ کام ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. ٹھیک. وکیل صاحب کا اپنا کام ہے، ڈاکٹر صاحب کا اپنا ہے، جج صاحب کا اپنا ہے، تو جنرل صاحب کا بھی کام اپنا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن جب یہ آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو ملاتا ہے. پھر انسان کمزور ہے. صحیح صاحب یہ فرمائیے، ایک تاثر یا آپ کے مخالفین کم از کم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی سکسیسو رجیمز جو ہیں وہ ڈرائنگ روم کی سیاست میں رہی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے پہلی دفعہ آ کے اس کو ڈرائنگ روم کی سیاست سے نکال کے گراس روٹ لیول تک لے گئے ایک عرصے کے بعد. نہیں، یہ اس میں ایک عرض کر دوں جی کہ نواز شریف کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں کوئی شبہ اس پارٹی کو طاقت دینے میں اور عوام کے گراس روٹ لیول تک لے جانے میں. یہ 93 to 97 اس کا جو پیریڈ ہے اپوزیشن کا، اس نے پشاور سے لے کے کراچی تک گراس روٹ لیول تک اس پارٹی کو آرگنائز کیا. اور یہ پارٹی سندھ میں بھی اس پوزیشن میں آرگنائز ہوئی کہ اس نے حکومت بنائی. ٹھیک. مطلب ہے کہ یہ نواز شریف کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس مسلم لیگ کو ریوائیو کرنے میں، اسٹرینتھن کرنے میں. لیکن جس نے ٹیک اوور کیا اس کی حکومت، اس کا پہلا کام یہ تھا کہ بھئی کوئی چور الیکٹ ہو جائے لیکن پاکستان مسلم لیگ کا
بندہ الیکٹ نہ ہو. ٹھیک. شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے, بریک پر چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سید غوث علی شاہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مسلم لیگ کی ایک تاریخ جو ہے وہ سم اپ کی ہے شاہ صاحب نے مختلف لفظوں میں. آج مسلم لیگ کہاں کھڑی ہے اس پر ان سے بات چیت کریں گے. ایک بریک کے لیے ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سید غوث علی شاہ صاحب سے اور موضوع تھا ہمارا پاکستان مسلم لیگ کی سیاست. اور اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آج پاکستان مسلم لیگ کی سیاست کہاں کھڑی ہے اور اس کے قائد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. لوگوں میں یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. سید صاحب یہ فرمائیے کہ بدلتے حالات میں جو نئی طرح دیکھ رہے ہیں آپ سیاست میں بھی اور خاص طور سے نواز شریف صاحب کے کہ حکومت جو ہے جس کی ذمہ داری ہے یہ وہ تو سیلاب زدگان کے پاس نہیں پہنچتی ہے اور یہ پنجاب سے اٹھ کے جا رہے ہیں ان کے پاس. 2 دورے کر چکے ہیں, تیسرا شاید پھر کریں گے. 4 کر چکے ہیں. یہ آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے وہ ویلیوز کی پالیٹکس ہے. وہ بالکل 100% اس ایشو پہ آ گئے ہیں کہ ہم جو یہ ایک زمانہ آیا کہ آدمی 3-4 پارٹیاں تبدیل کر کے چلتا رہتا ہے, کوئی نوٹ ہی نہیں لیتا ہے. ٹھیک. He is the only one politician in the country who has put a foot down. انہوں نے کہا نہیں, یہ ذرا اس ٹرن کورٹس کو یا روٹاکریسی کو ہم ڈسکریج کریں گے, ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو اور میں قطع کلامی کر رہا ہوں, انہوں نے ثابت بھی کیا کہ یہاں جو یونیفیکیشن بلاک بنا انہوں نے نہیں شامل کیا ان کو, نہیں شامل کیا اور ان کو دیا بھی کچھ نہیں. ٹھیک. نہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک. وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ نیک نیتی سے بلیو کرتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, میں بھی بلیو کرتا ہوں اس میں کہ جو چیز جس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا جی, اس فاؤنڈیشن کو اگر آپ مضبوط کریں گے تو وہ چیز بھی بچے گی اور آئندہ ترقی بھی کرے گی. اب یہ پاکستان جو ہے یہ بنا ہے 1 مین 1 ووٹ پہ. ٹھیک. اور سسٹم جو ہے وہ قائد اعظم نے دے دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی. ٹھیک. اب جیسے جیسے یہ مختلف مارشل آرٹ نے اس کو یہ ختم کیا تو یہ سسٹم بالکل ڈائلیوٹ ہو گیا یا آپ ڈیریل ہوا, ختم ہو گیا, ڈیریل ہو گیا. ٹھیک. اب نواز شریف نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ, جی آپ تھے نا اس کا حصہ, میں اس کا حصہ تھا اور میں نے اس میں پارٹ بھی پلے کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بنانے میں میں نے پارٹ پلے کیا, دونوں کے ساتھ میں نے کئی میٹنگز کی اور اس میں میرا پارٹ ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں, یہ جو COD سے بات شروع ہوئی تھی یہ پھر رول کیوں گئی؟ وہ بھی رول اس لیے گئی کہ جیسے ایک عام کہاوت بھی ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ ہر انسان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرے گا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد نواز شریف آج تک, حالانکہ وہ تانا بھی کھاتا ہے کہ بھئی وہ فرینڈلی اپوزیشن کرائے, لیکن وہ ساری کوشش کرائے کہ جو سسٹم ہے یہ امپروومنٹ لائے. اتنی ہائی پولرائزیشن کے بعد اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے. جی ہاں. تو میں وہ عرض کر دوں کہ اس نے یہاں تک کہ زرداری صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کیبنٹ جوائن کریں. انہوں نے کہا نہیں, ہم ویل سپورٹ یو وداؤٹ جوائننگ یو. لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا, یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اس جنرل مشرف سے اوتھ لینا ان مسلم لیگرز کا جن کی حکومت نے ختم کی. انہوں نے اوتھ تو لیا لیکن وہ کالی پٹیاں باندھ کے گئے تھے, لیکن اس کا کیبنٹ جوائن کیا. لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ حکومت بننے کے بعد 1 مہینے کے اندر ہم ججز کو ریسٹور کریں گے. ٹھیک. اب جب زرداری صاحب نے ایسا نہیں کیا تو جب آدمی اپنی زبان پہ کھڑا نہ ہو تو وہ جو ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے نا, اگر آدمی ایک پوائنٹ پہ کھڑا نہیں ہو تو دوسری پہ بھی کھڑا نہیں ہوگا, تیسری پہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. جیسے لاجک میں پڑھاتے تھے کہ اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور 9 آدمی اٹھتے ہیں اور پہلے رائٹ فٹ نکالتے ہیں تو 10واں بھی لا مولا وہی فٹ ہے. ٹھیک, یہ لاجک ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جس ڈاکومنٹ پر اتنا ناز کیا گیا, اتنی خوشی منائی گئی کہ ایک ایسا بیسک ڈاکومنٹ سائن ہو گیا
جو آنے والے وقت میں سیاست کو ٹھوس بنیاد فراہم کر دے گا. پھر اس کو کہا گیا یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, کوئی قرآن کے الفاظ نہیں ہے. کیا اسلام میں عہد و پیمان کی بھی اتنی ہی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ قسم کھا کے کوئی یا اوتھ پر کوئی چیز ڈکلیئر کرتے ہیں؟ یہ صرف کہہ دینا کہ یہ کوئی صحیفہ یا قرآن شریف کی آیت تو نہیں تھی, تو اگر آپ اپنی زبان پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ صحیفے کو بھی کم مانتے ہیں. اگر آپ نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو عہد کیا اس پر آپ پابند نہیں ہیں تو پھر آپ کی کسی بات کا بھی کیا اعتبار ہوگا؟ ایک تو عہد ہوتا ہے زبان سے, ٹھیک, یہاں پہ رائٹنگ ہے, وہ مجھے میاں نواز شریف نے ڈاکیومنٹ دکھایا, دستخط ہیں اس پر, دستخطیں ہیں اس پہ, بالکل دستخطیں ہیں. تو وہ جب ٹرسٹ ٹوٹ گیا, اور دوسرا یہ بھی بتاؤں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. ٹھیک, وہ اگر زندہ ہوتی تو اس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کا حال نہ بنتا جو اب ان لوگوں نے بنایا ہے. they were not party to it. یہ فرق ہے. ظاہر ہے جو زرداری صاحب کے گرد جو لوگ ہیں ان کا شاید پیپلز پارٹی سے اتنا گہرا تعلق ہے بھی نہیں جتنے بے نظیر کے ساتھ لوگ تھے. جی ہاں, اگر وہ کنٹینیوٹی رہتی تو یقیناً اس کے اوپر عمل ہوتا. اس میں کوئی, اور اس عمل ہونے میں ہی اس سسٹم کی بقا کی گارنٹی ہے. اور دیکھیں نا, انہوں نے وہاں ایگری کیا کہ ججز کو بحال کرائیں گے تو واپسی پر سب سے پہلے چیف جسٹس کے گھر جا کے کہا کہ جھنڈا لہرائیں گے, اگر آپ کو یاد ہو. بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے گھر گئی اور کہا کہ ہم جب آئیں گے تو یہی ہمارے چیف جسٹس ہیں, ان کا جھنڈا لہرائیں گے. اور نواز شریف نے بھی جب یہاں آئے پاکستان میں تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس اس نے مقرر کیے الیکشن کنٹیسٹ کرنے, ان سے اوتھ لیا. اگر آپ یاد کریں, ان سے اوتھ لیا کہ اگر آپ الیکٹ ہو جائیں گے تو یو ول آل سپورٹ دی ریسٹوریشن آف دا جوڈیشری. ٹھیک, ججز کو بحال کرانا. ٹھیک, تو جب وہاں سے وہ بات ٹوٹ گئی تو وہ تعلقات بھی خراب ہو گئے, اعتبار بھی ٹوٹ گیا, بدمزگی ہوئی. لیکن میاں نواز شریف نے اپنا اسٹینڈ نہیں چھوڑا ججز کے ریسٹوریشن کا. پھر اور اس کے لیے صرف ایک نواز شریف نہیں ہے, اس کے لیے پوری سول سوسائٹی, پوری لائرز کمیونٹی, میڈیا سب سے آگے, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی, میجورٹی آف دی پولیٹیکل پارٹیز, ان ساروں. لیکن ساری کوشش کے باوجود ججز ریسٹور نہیں ہو رہے تھے. لیکن اسٹیج ایسا آیا کہ بھائی نہ یہ ریسٹور تب ہوں گے جب عوام باہر نکلے گی, اور وہ بڑا مشکل وقت تھا ایسے حالات میں باہر نکلنا. ٹھیک, نواز شریف کو کہا گیا, بلکہ ہال بروک نے بھی کہا, اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے زندگی کو خطرہ ہے. لیکن اس آدمی میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اس میں یہ ہمت بھی ہے, جرأت بھی ہے. اس کو کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ دھماکے کریں گے تو ہم آپ کے سینکشنز لگائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. گٹس تو دکھائے انہوں نے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, نیشن کا انہیں کر دیا دھماکہ. اس میں بھی جب وقت آیا تو انہوں نے کہا چلو بھائی اگر یہ جان کی بازی ہے تو یہ لگا دیتے ہیں. وہ ہتھیلی پہ اپنی جان لے کے نکل پڑے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے قوم نے فالو کیا, کیسے لوگ آ گئے کہ حکومت ابھی گجرات کلومیٹر کے فاصلے میں وہ ایک جمع غفیر بن گیا تھا, وہ اس میں کوئی شبہ نہیں. ہاں, تو سید صاحب اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا واپس چلتے ہیں پھر وہاں جہاں میں بات چھوڑ دی میں نے. یہ جو سندھ کے دورے کیے ہیں نواز شریف صاحب نے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اس کے جو ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, جو پچھلے سال بھی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. اور یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے پھر پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور منسٹرز کے خلاف احتجاج کیے. اس کا فائدہ پہنچے گا مسلم لیگ کو عوام وہاں سندھ میں ڈیپ عوام تک پہنچنے سے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سندھ میں آپ کی پارٹی کی صورتحال بہتر ہوگی؟ بخاری صاحب, یہ ایک مسلمہ اصول ہے, کل الاعمال بالنیات. میاں نواز شریف یہ جو عمل کر رہے ہیں نا, جو اس کی نیت ہے, ایک کہاوت ہے نا کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. ٹھیک, تو اس وقت سندھ کے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال ہو, کوئی ان کو دیکھے. اور میاں نواز شریف نے نہ صرف ان کو دیکھا ہے, انہوں نے یہاں سے پنجاب حکومت نے 625 ٹرکس بھیجے ہیں جن میں آٹا ہے, چاول ہیں, دالیں ہیں, دودھ ہے اور مختلف چیزیں ہیں. تو اس وقت ان کو ضرورت ہے, اور یہ وہ پیورلی نیک نیتی سے ان کی مدد کر رہا ہے. وہ سیاست کو انوالو نہیں کر رہا ہے اس میں, اور اس میں یہ بھی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ جن کو دے رہے ہیں ان کا واسطہ کس کے ساتھ ہے. اس میں سارے ہیں, پیپل پارٹی کا ہے, کسی کا ہے, نو کنسیڈریشن. کنسیڈریشن ہے
کہ جو افیکٹ ہوا ہے، جس پہ اثر ہوا ہے، اس کی اسسٹنس ہو جائے، اس کی ٹینٹ ولیجز لگ گئے ہیں وہاں سندھ میں، اتنے ٹینٹس ہزاروں تعداد لاکھوں تعداد میں گئے ہیں کہ ولیجز میں، کیونکہ وہاں جگہ ہی نہیں تھی، گھر گر گیا، پانی کھڑا ہے، ابھی بھی 2-2 3-3 فٹ کھڑا ہے، تو ان ٹینٹس پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ جو عمل ہے نا اس نے کیا تو ایک انسانی لیول پہ مدد کے لیے ہے، لیکن میرے یہ الفاظ یاد کر لیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ ساتھ تھے ان کے؟ میں ان کے ساتھ. سندھ کے موڈز کو بھی آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں. سندھی لوگوں کے ریفلیکسز کیا ہوتے ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں؟ کیا موڈ دیکھ رہے تھے آپ وہاں پر؟ بہن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سے یہ جو پچھلا دورہ تھا اس میں بھی ان کے ساتھ تھا، اس سے پچھلا بھی ساتھ تھا، اس میں انہوں نے 4-5 ڈسٹرکٹس کو ٹچ کیا. نواب شاہ گئے، بدین گئے، وہ شروع ہوئے کراچی سے آئے، حیدرآباد کراس کر کے ہم ٹنڈرو محمد خان گئے پہلے، وہاں سے پھر ماتلی گئے بدین میں، پھر وہاں سے راستے میں جہاں پروگرام نہیں تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے اور میاں نواز شریف کو روکا کہ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے. پھر ہم ڈگری گئے، یہ ڈگری میرپور خاص کا ہے اپنا ایک تحصیل، پھر وہاں سے سانگھڑ گئے، میرپور خاص گئے، رات میرپور خاص میں ٹھہرے، دن میں جب سانگھڑ پہنچے اور ایک جگہ جب میاں صاحب نے وہ میگا فون لے کے ان کی، تو جہاں نظر پڑ رہی تھی جہاں لوگ ہی لوگ تھے، اور ان کو ایک تسلی تھی، ایک محسوس کر رہے تھے کہ بھئی ایک سیویئر آیا ہے، یہ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا مددگار آیا ہے، اور بڑی محبت سے وہ اس کو سننے. شاہ جی یہ نواز شریف کی سپورٹ تھی یا پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ڈسٹنس کر کے اس کے ریاکشن کے طور پر لوگ نواز شریف کو سننے کے لیے آئے؟ مجھے ذرا آپ اس پر نہیں، میں اس میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس میں دونوں باتیں ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، تو وہ ایک تو ان کو ان کے لیے ان کے دل میں ان کے لیے ایک تکلیف ہوئی ان کے اس ایکشن سے، وہ ایک رنجیدہ بنے. پھر ایک بندہ رائٹ فرام پنجاب ان کی مدد کے لیے آیا تو دے جمپ ٹو اٹ، انہوں نے اس کو محسوس کیا، وہ جسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. تو انہوں نے کہا یہ ضرورت میں جو ہمارا دوست آیا ہے وی مسٹ گو اینڈ پے کمپلیمنٹس ٹو ہم، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اور پھر اس طرح لوگ نکل پڑے. آپ کا کیا خیال ہے شاہ صاحب، اب پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے؟ سندھ 1997 کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، وہ سندھ کی سیٹیں تھیں جس نے مسلم لیگ نواز کو پوری 2/3 میجورٹی دلوا دی. اب یہ جو موڈ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فوکس کرے قیادت آپ کی سندھ کو، وہ مشکل میں تو آج ہیں، نکل آئیں گے مشکل سے انشاءاللہ، لیکن ویسے بھی اگر فوکس کریں تو آپ اسی طرح کے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے؟ میں اسٹیٹ اوے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اب کی جو الیکشن ہوگی انشاءاللہ اس کے ریزلٹس پاکستان مسلم لیگ کے 1997 سے بہتر ہوں گے. آپ ایسا سمجھتے میں ہیں؟ سمجھتا ہوں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ کیپٹنسی کیپٹن کاؤنٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کھیل میں بھی ہر جگہ، اب دیکھیں جب تک میاں نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب نہیں پہنچے تھے تو حالات ایسے نہیں تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے آپ نے دیکھا کہ یہ پرویز مشرف کو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. وہ اس دن خود ریزائن کر لیتا کہ بھائی میں نے 8 سال آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کو کہا کہ میری پارٹی یہ ہے PMLQ، اس کو ووٹ کریں، لیکن اس لیے آپ نے نہیں کیا، اب ڈیفیٹ ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریجیکشن مشرف کی رجیم کی تھی اور مشرف کی تھی، سیاسی ڈیفیٹ نہیں تھی کسی کی، مشرف کی ڈیفیٹ، مشرف کی ڈیفیٹ تھی، اس کی رجیم کی ڈیفیٹ تھی، اس کے آئیڈیالوجی کی ڈیفیٹ تھی، اس کے ساتھیوں کی ڈیفیٹ تھی. ٹھیک. تو یہ اگر تھوڑی بھی اس کو عقل ہوتی تو وہ اس وقت چلا جانا تو پڑا اس کو، کیونکہ whenever you are on the weak wicket، وہ تو تب تک تھا جب تک آرمی کی سپورٹ تھی. اور آپ سمجھتے ہیں اس کا اب کوئی رول نہیں ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. شاہ صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی، اس وقت ہے ایک بریک کا، بریک پر چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کو اس سے آگے لے کے چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ فرمایا کہ سندھ میں اس دفعہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، وقت پہ ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں، آپ 97 سے بھی اچھے رزلٹ
جو ہے وہ دکھائیں گے. آپ کا یہ دعویٰ میں تسلیم کر لیتا ہوں, ظاہر ہے آپ کے پلانز ہوں گے, آپ کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا. ذرا پنجاب کی طرف تھوڑا سا پلٹی ہے. پنجاب میں اب پولرائزیشن بہت مختلف ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور کیو کے اتحاد بن رہے ہیں, مل کے الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں عمران خان فنومنا نیا آ گیا ہے, جیسا بھی ہے, جتنا بھی ہے. تو یہاں پر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کچھ پارٹی سے اس لیول پر گفتگو ہوتی ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی پنجاب میں, اور کیسے وہ بہتر رزلٹ آ سکیں گے 1997 سے؟ پالیٹکس میں تو بھائی جان کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک, باتیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی لوگ اب دیکھیں نا, یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور کیو لیگ کا اس وقت اتحاد ہے, میں اس کو پرماننٹ اتحاد نہیں سمجھتا ہوں. ابھی کچھ دن ہوئے, کوئی 2 ہفتے ہوئے, تو آپ دیکھیں وہ علیحدہ کھڑے ہو گئے. اور یہی لوگ ہیں جن کو کبھی قاتل لیگ کہا گیا. تو یہ ویسٹیڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کٹے ہو ماضی میں جاتے بھی ہوتا رہا. ماضی میں ہوتا رہا. اور وہ اے این پی اور جماعت اسلامی نے مل کے WFP میں حکومت بنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. یاد ہے مجھے, بالکل یاد ہے. اب آپ کا اشارہ اس طرف تو نہیں ہے کہ یہاں بھی کچھ نئی الائنسز بنیں گی؟ ضرور بنیں گی, یہ آپ سمجھ لیں ضرور بنیں گی. اور موجودہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ کاوش اور کوشش یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بات کو زیادہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے یہ 3 سال یا 3.5 سال آپ کو سپورٹ دی اور تانا بھی برداشت کیا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, کہ آپ امپروو کریں, اپنی کارکردگی کو بہتر کریں. لیکن وہ آپ جب نہیں کر رہے ہیں تو پھر مشکل ہم تب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پیک اپ کرایا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی ریسٹرینٹ کے ساتھ میاں نواز شریف بات کر رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کسی طرح سے ڈیریل نہ ہو. لیکن تو جب یہ باتیں بنیں گی, اس وقت تو پاور میں ہیں, حکومت میں ہے, تو سب ٹھیک ہے. لیکن جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس وقت سوچ اور ہوتی ہے. اس وقت ہر ایک آدمی یہ سوچے گا کہ مجھے گین کس طرح سے ہوگا. ٹھیک, کیونکہ یہ بھی میں آپ کو کہتے ہیں کٹھی الیکشن لڑیں گے, لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ PMLQ کو ووٹ کرے. بڑی میجارٹی نہیں کرے گی. اسی طرح مسلم لیگ کیو کا جو ووٹر ہے وہ بھی اسی طرح سوچے گا کہ ہم ان کو کیسے ووٹ کریں گے جن کے ساتھ ہم ہمیشہ لڑتے آئے. تو ان حالات میں نئے اتحاد بنیں گے آگے چل کے. لیکن یہ جو ایک تاثر ہے شاہ صاحب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کسی الائنس یا کسی اتحاد کے حامی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان کے ہاں گنجائش ہے کہ اس طرح کے اتحاد اگر انیویٹیبل ہو جائیں تو ضرور کر لینے چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا نا کہ کوئی پالیٹکس میں حتمی چیز نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی مارکیٹ میں جماعت اسلامی ہے اور چیزیں ہیں, تو یہ وہ تو کسی کے ساتھ ابھی کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عمران خان اور جماعت اسلامی مل کے الیکشن لڑیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی, کیونکہ یہ میں کہتا ہوں یہ حالات, کیونکہ عمران خان ایک نوجوان پولیٹیشین ہے, وہ بھاگ دوڑ اپنی کر رہا ہے, لیکن اس کو جب نظر آئے گا کہ اکیلے سولو فلائٹ میں کچھ نہیں ہونے والا, سولو فلائٹ تو یہ سب وقت فیصلہ کرے گا. اور وقت جیسے یہ معاملہ چل رہا ہے وہ راستہ دکھا رہا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انیویٹیبلی یہ کرنا پڑا تو ضرور ہوگا, گنجائش رہے گی اس کی؟ بالکل گنجائش رہے گی. یہ کوئی امپاسبل نہیں ہے چیز, کیونکہ کوئی چیز پالیٹکس میں امپاسبل. آپ دیکھ لیں کوئی اندازہ تھا کسی کو کہ زرداری صاحب جس پارٹی کو قاتل لیگ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ پھر بیٹھ جائے گا حکومت میں؟ آپ بتائیں کہ اس وقت پاس جن کے بزرگوں نے وہ قلم خریدا تھا 16 لاکھ کا جس نے بھٹو کی پھانسی پہ دستخط کیے. اب دیکھیں نا وہ لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی پہ مٹھائیاں بانٹی, وہ ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ سندھ کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, آپ وہاں کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں, آپ لوگوں کے رویوں سے واقف ہیں. یہ بتائیے کیا گورنر رولز لگا دینا وہاں معاملے کا حل ہے؟ کیونکہ جو ڈی ویپنائزیشن کی بات ہوتی ہے وہ اگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہوں گے یہ کبھی ہونے والا نہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں ایز این ایڈمنسٹریٹر؟ بتائیے مجھے. اس کے لیے آپ کو بڑا اسٹرانگ ول والا گورنر چاہیے. کوئی معمولی گورنر یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ ہر کام کے لیے ول ہوتی ہے. ویئر دیر از ول دیر از وے.
اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی لیڈرشپ نے بھی گورنر رولز کی بات کی ہے کہ یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے وہاں. ہاں وہ ضرور نے کی ہے، لیکن میں جو جس طرح حالات کو دیکھ رہا ہوں جی جی کہ یہ آسان نہیں ہے. مجھے یہ آسان نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ حوالے کر لیں، اور یہ اس میں زیادہ تر جو دخل ہے وہ ذہنی آنیسٹی کا ہے. شاہ صاحب پھر یہ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ملیٹنٹ ونگز بھی ان کے ہیں، پتہ خور بھی ان میں ہیں، گینگ مافیا بھی ان میں ہے، لینڈ مافیا بھی ان میں ہے، گن رنرز بھی ان میں ہیں. وہ کیسے کریں گے کراچی کا حل؟ وہ کریں نہ کریں، لوگ ان کو مجبور کریں گے. یہ جو پاکستان کی قوم ہے نا، وہ بڑی شجاع قوم ہے. انہوں نے ابھی تک پاکستان کو سنبھالا ہے. انہوں نے ہمت کے ساتھ اب سپریم کورٹ نے تو راستہ دکھا دیا. مجھے بتائیے کہ آج آپ چیف منسٹر ہیں سندھ کے، سب سے پہلا فیصلہ کیا کریں گے؟ یہی فیصلہ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، آبزرویشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ کیا جائے. شاہ صاحب اس کے لیے تو پھر انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کرنا ضروری ہے. تمام انسٹیٹیوشن سٹیٹ کے جو ہیں ان کو سٹرنتھن کریں. ہم تو سب کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیے پی اے کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے ریلویز کا کیا حال ہے، آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا حال ہے. ہر طرف ڈکلائن ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ انڈیا میں ریلوے ارن کر رہی ہے. وہ بھی ایسے اسٹیج پہ تھی، ایک بندے نے اس کو ہاتھ میں لیا، وہ ارننگ ہو گئی. ہماری ختم ہو رہی ہے. تو ول نہیں ہے. اگر ول پیدا ہو جائے تو یہاں بھی پاسبل ہے. یہی ریلوے ارننگ کنسرن بن سکتی ہے. ادارے یہاں بھی بن سکتے ہیں، لیکن یو نیڈ اے پرسن فار دیٹ. آپ کو، اور یہ پرسنس آسمان سے نہیں آئیں گے، یہی ان میں سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم نے تو شاہ جی یہ بھی بات سنی کہ کسی نے خط لکھ دیا برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہ آئی ایس آئی کو ڈیزالو کر دے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ملک میں اچھے برے سب ہوتے ہیں، لیکن سب کو مل کے رہنا ہے. اور اچھے جو ہیں ان کو، جن کو وہ برا سمجھتے ہیں، ان کو اچھا کرنا ہے. یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ حالات کو بہتر کیا جائے، نفرتیں ختم کی جائیں، کیونکہ نفرتوں سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، محبتوں سے بہتر ہوں گے. شاہ صاحب اگر بدلے حالات میں آپ کی حکومت سندھ، آپ کی پارٹی سندھ میں حکومت بناتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوئی امپاسبلٹی نہیں ہے. اٹس پاسبل بیکاز یو نیڈ اے ول. دیکھیں نا، ایک میں عرض کر دوں کہ ایک زمانے کی بات ہے، کراچی کے کندھے پہ ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا سوراب گوٹ. کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کافی عرصے سے. ہم نے خدا پہ ہاتھ رکھ، اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے اس پہ ہاتھ رکھا اور اس سانپ کو اٹھا کے پھینک دیا. یعنی کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا سب ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے. نیک نیتی چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے. نیک نیتی چاہیے، ول پاور چاہیے، اور خدا کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے. طاقت اور تقویت اللہ کی ذات دیتی ہے، اور وہ تب دیتی ہے جب آپ کی نیت صاف ہو اور آپ اچھے ارادے کے ساتھ کام کریں تو خدا مدد کرے. شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ قائم علی شاہ کے چیف منسٹر ہوتے وہ ول جو ہے وہ آ جائے گی اور یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ شاہ صاحب پہ مجھے کمنٹ نہ کرائیں، کیونکہ شاہ صاحب اور ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، اور الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ اچھے رکھتے ہیں. وہ تو خیر سندھ کی روایت ہے، تعلقات کو اس حد تک نہیں بگاڑتے ہیں. تو اس لیے اس پہ میں کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہی ہے، اچھا ہے. شاہ صاحب گفتگو آپ سے بڑے مزے کی ہو رہی ہے، بہت سندھ کے حالات کا ادراک بھی ہو رہا ہے، ملک کی سطح پر کیا ہونا چاہیے اس پر بھی آپ نے بات کی ہے. یہ بات ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ایک بریک کا وقت ہے. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب دو باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک پر تو تھوڑی سی گفتگو ہوئی، لیکن مجھے اس کی حتمی رائے آپ کی چاہیے اس کے حوالے سے. عمران خان پنجاب میں ایک نیا فیکٹر ہے، آپ مانیں نہ مانیں تسلیم کریں، جلسے بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں. گجرانوالہ میں بڑا سکسیسفل جلسہ کیا انہوں نے. ابھی تو ان کی طرف سے کوئی اس طرف جھکاؤ نہیں ہے کہ وہ آنے والے انتخاب میں کسی سے الائنس بنائیں گے یا اتحاد کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کو کس حد تک خطرہ لاحق ہے عمران خان سے؟ کیونکہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود جیتے یا نہ جیتے پاکستان مسلم لیگ کو بھی نہیں جیتنے دے گا. جہاں تک کہ عمران خان کا سوال ہے، تو وہ ایک نوجوان پولیٹیشین ہے، اور وہ اپنی جو سیاست ہے جس طریقے سے کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ
اس کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں جو آپ کو اسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی کانشیسلی دل میں محسوس کرتا ہوگا کہ اکیلے سر وہ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے یہ کیونکہ یہ کوئی ایسا مگر شاہ صاحب اگر ایسا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے تو پھر کچھ جیسچرز تو اس کو بنانے چاہیے نا، ایسے کہ دوسرے لوگ جن سے کوئی پاسبل الائنس ہو سکتی ہے وہ بھی اس بارے میں غور سے. ابھی تک تو اس نے محاذ کھولا ہوا ہے، ابھی تک تو وہ زرداری، نواز شریف سب کے خلاف تقریریں بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، ایلیگیشنز بھی لگ رہے ہیں. ہاں، لیکن میں نے اس کو بڑا نزدیک سے دیکھا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ہاں بہت ڈنرز اچھے، کرتے بہت ہوئے اچھے دور اور رہے ہیں. ان باتوں میں، کنورسیشنز میں، سیاست ڈسکس کرتے ہوئے، ان سب چیزوں میں لنڈن میں کئی ایسی ملاقاتیں ہوئیں جن میں عمران خان، میں، میاں نواز شریف اور دوست بیٹھے. تو یہ جو واسطے داریاں ہوتی ہیں اس وقت ایک راستے پہ چل رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشنز تک اسی راستے پہ چلے گا. یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ الیکشن کے قریب بہت کچھ نیا ہو جاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ صرف دیکھیں نا، اور بھی جماعت اسلامی بھی ہے نا، وہ بھی تو اس دوڑ میں ہے نا. تو یہ سب ایک رائٹسٹ ووٹ ہے. ایک پیپل پارٹی کا ووٹ، پنجاب میں جو پیپل پارٹی کا ووٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سندھ سے. ٹھیک. سندھ میں جو پیپل پارٹی کا ووٹ ہے وہ اس طرح سے کمیٹیڈ نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہے. یہاں ہو سکتا ہے پرسنٹیج وائز کم اثر پڑے، کم لوگ، لیکن وہاں کیونکہ حالات میں پیپل پارٹی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور، وہاں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے دونوں مشکلات میں، پچھلے سال بھی اس سال بھی. تو آدمی نے لاسٹ ٹائم جو ان کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی تو وہ ایک سمپتھی ووٹ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے. آپ کی حکومت 2 دفعہ رہی ہے، اس وقت بھی تو تھے، اس وقت کسی نے کیوں نہیں غور کیا؟ نہیں، اس وقت لوڈ شیڈنگ اتنی نہیں تھی، ٹھیک. اس وقت اتنا مرض نہیں تھا جس کی آدمی علاج ڈھونڈے. اب یہ مرض بہت بڑھ گیا ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ اس چیز پہ نکل آئے ہیں، اور جو بزنس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ملیں کھڑی ہو گئی ہیں. لیکن شاہ صاحب اگر آپ دنیا کے ایکسپرٹس جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر ڈیفرنٹ سٹڈیز کی ہیں، ریسرچ کی ہیں، ان کا تمام کا خیال یہ تھا اور آج بھی ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا لیا جاتا تو شاید یہ بدترین صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی. نہ صرف یہ بلکہ سندھ کو جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہر سال، اس کا بھی شاید کوئی سدباب ہو جاتا. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے منصوبے جن سے پاکستان کی اکانومی جڑی ہو، جن سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہو، وہ کیوں نہیں بننے چاہیے؟ کئی ایسے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ ڈسپیوٹیڈ بن جاتے ہیں، اور اتنے ڈسپیوٹیڈ بن جاتے ہیں کہ ملک کا جو رہنا ہے وہ اسٹیک پہ آ جاتا ہے. تو کالا باغ ڈیم کو بھی، کیونکہ وہاں جو مختلف ٹائمز پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو سندھ کا مجھے علم ہے، میں نے بھی ایک اسٹڈیز کرائی تھی 85 to 88 اچھی طرح. ٹھیک. تو وہاں پہ اگر اصل تو ٹرسٹ ہے نا بھائی جان، اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہاں، ٹرسٹ نہیں ہے. اور کچھ دوسرا شاہ صاحب یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں باہر کی جو لابیز ہیں وہ بھی انوالو تھی، مثلا بھارت ہے، امریکہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت سندھ اور پختونخوا، جسے سرحد کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہاں پر اس ایشو کو پولیٹیسائز کروا کے اس کو کنٹروورشل بنوایا گیا. آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اس بات کو؟ اب دیکھیں نا، یہ دونوں کنٹریز جن کے آپ نے نام لیے یہ ہمارے دوست تو نہیں ہیں. ٹھیک. ہم بھلی کتنی بھی دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں، یہ کریں، لیکن کیونکہ بھارت نے ابھی تک ہمارا وجود ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس طرح امریکہ بھی اس لیے خوش نہیں ہے کہ وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ٹھیک ان دا ورلڈ. ٹھیک. اور وہ ہمارا جو نیوکلیئر پاور ہے وہ ان کو کھٹکتا ہے. وہ اور کسی چیز میں نہیں بھی کھٹکتا ہو، کیونکہ دے آر مور فرینڈلی، اور دے آر اونلی فرینڈلی کنٹریز اسرائیل. ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ ان دونوں کے متعلق اگر کوئی آبزرویشنس آتی ہیں تو اس پہ شبہ تو نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہو سکتی ہے. لیکن جو پریکٹیکل چیز
ڈسپیوٹیڈ ہو جائے تو پھر کوشش کی جائے کہ پارٹیز کو راضی کیا جائے، ایک ہی پیج پر لایا جائے. جب تک اس کا کوئی امکان ہے شاہ صاحب؟ بھر میں ایک کر سکتا آپ کو کر دوں کہ اب سندھ اس لیے اعتراض کرتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو پانی کو روکا جائے گا، جبکہ اس کی گارنٹی اس پروجیکٹ میں موجود ہے کہ ڈاؤن سٹریم کوٹری براج اتنا ہی پانی جائے گا جتنا ہر سال جاتا ہے. لیکن ٹرسٹ نہیں ہے نا، اصل میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے. میرے خیال سے اگر این ایف سی ایوارڈ ہو سکتا ہے، اگر 18ویں ترمیم ہو سکتی ہے، تو یہ نیشنل امپورٹنس کا ایشو جو ہے اس کے اوپر کنسنسس کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کے لیے بھی بہت کوشش کی جائے، لیکن اس کے انتظار میں بیٹھ کے آلٹرنیٹو نہ سوچنا یہ بھی غلطی ہے. یعنی یہ میں نے آپ کو تھر کول آلٹرنیٹو دیا، اگر تھر کول پہ کام ہو تو شاید، مجھے تو کسی نے 400 سال بتایا اور کوئی پیپر بھی مجھے دکھایا کہ 400 ایئرس ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس پہ کام ہو جائے. لیکن 400 ایئرس کو چھوڑیں، 100 سال یا 1.5 سال لے لیں. اس درمیان میں اور کوئی بہت سے جو ریسرچ ہو رہی ہے الیکٹرسٹی کے پیدا کرنے کی. اب دیکھیں نا، ہمارے پاس اور بھی سولر طریقے سے بھی الیکٹرسٹی آ سکتی ہے اور یہ ونڈ ملز بھی پیدا کر سکتی ہیں. تو کئی آلٹرنیٹیوز ہیں جس پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو وہاں ایک جگہ سوئی رکی ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ ساری تکالیف آ رہی ہیں. اگر اقتدار آپ کو واپس ملتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اتنی سخت ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرتے ہوئے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے سکیں؟ یہ پاسبل ہے. وہ یوں پاسبل ہے کہ اس وقت بھی کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم سینکشنز لگائیں گے، اور نواز شریف پہلا آدمی پیسے بھی دیے تھے، $5 بلین کی بھی بات کی تھی انہوں نے. تھی. لیکن وہ شروع سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیسے اور قوم کی عزت اور غیرت ساتھ نہیں جاتے ہیں. جب تک ہم کشکول بند نہیں کریں گے، کشکول کو اٹھا کے پھینکیں گے نہیں، تب تک ہم عزت والی قوم نہیں بن سکیں گے. اور یہ اس کا امتحان تھا میاں نواز شریف کا کہ کلنٹن جیسے پریزیڈنٹ کو 5 ٹیلی فونس کیے نہ کر کے انہوں نے ساری یہ سینکشنز وغیرہ قبول کر لی، اور اس میں قوم نے اس کو بڑا سپورٹ کیا. آپ دیکھیں گے انہوں نے جب کال دی تو لوگوں نے بہت مدد کی ان کی. تو یہ ممکن ہے اور وہ یہ اسٹینڈ کر سکتا ہے، اس میں جان ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے غوث علی شاہ صاحب سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، سندھ کی سیاست کے حوالے سے، اور تمام ان ایشوز پر جو آج پاکستان کو درپیش ہیں. ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کی پارٹی کی ٹاپ قیادت اس کی اہل ہے کہ جب وہ اقتدار حاصل کرے تو امریکہ کے خلاف پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو پاکستان کے مفادات کے حوالے سے نہ صرف ادراک کرائے بلکہ اس پر عمل بھی کرائے. یہ وقت بتائے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.